کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی انسان کا سب سے زیادہ جو مزاج شناس ہوتا ہے، اس کی عادات پسند ناپسند کو جاننے والا ہوتا ہے، وہ اس کا دوست، وہ دوست جو ساتھ رہنے والا ہو۔ تو صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام کو بہت ہی اچھی طرح جانتے تھے، ہم سے بہت زیادہ۔ وہ سچے عاشق رسول تھے، محبان تھے وہ۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو شاعر رسول کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے ماشاءاللہ بہت ساری باتیں کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند مصروں میں نبی علیہ السلام کی سیرت اور صورت کی تعریف کی ہے، آپ کے اخلاق، آپ کے عادات، آپ کا مزاج، آپ کا حسن، سب کو چند مصروں میں بند کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَى قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَى قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ اے نبی جی، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا آج تک، بالکل قطو کبھی نہیں دیکھا، اور آپ سے زیادہ جمیل کسی بھی عورت نے پیدا نہیں کیا، اور آپ کو ایسے پیدا کیا گیا ہے، ایسے اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے کہ ہر عیب سے آپ پاک ہیں، ہر عیب سے آپ مبرہ ہیں، اور ایسے آپ کو پیدا کیا گیا ہے جیسے آپ کی اپنی خواہش کے مطابق آپ پیدا ہوئے، کہ جیسے اللہ سے آپ نے کہا کہ مجھے ایسے بنا، کیونکہ کوئی بھی شخص نہیں چاہتا کہ میرا اندر عیب ہو کوئی، تو سارے انسان عیبوں سے، یعنی کوئی نہ کوئی عیب ہر انسان میں ہوتا ہے، کسی میں ایک، کسی میں دو، کسی میں تین، لیکن نبی پاک علیہ السلام ہر قسم کا عیب سے مبرہ تھا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، ہر ایک عیب سے اللہ نے آپ کو مبرہ کیا ہوا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی جب سیرت بیان کی جاتی ہے یا میلاد النبی علیہ السلام کے حوالے سے کوئی تقریب منعقد کی جاتی ہے، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جیسی زندگی گزاری ویسے ہماری زندگی بن جائے۔ اصل مقصد یہ ہے، جس طرح قاری صاحب نے بھی کہا اور کچھ لڑکوں نے بھی یہی بات کہی، کہ آپ علیہ السلام کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں یہ ہماری زندگی میں آ جائیں۔ یعنی دو قسم کی بڑی سنتیں ہیں نبی پاک علیہ السلام کی، سنن الہدا، جن کے شریعت میں حکم ہے، جن پہ ثواب ملتا ہے، اور آپ لوگ کرتے بھی ہیں۔ نماز کے اندر بھی سنتیں ہیں، سنت نمازیں بھی ہیں، احکامات میں بہت ساری سنتیں، حج کے دوران، روزے میں، زکوٰۃ میں، بہت ساری چیزیں ہیں جن کا حکم دیا گیا ہے، تو وہ سنن الہدا ہیں۔ ایک نبی علیہ السلام کی عادات تھیں، آپ کی عادت، کیسے آپ اٹھتے، کیسے بیٹھتے، کیسے کھانا کھاتے، کیسے جاتے، چلنے کا انداز۔ تو شمائل ترمذی کی ایک حدیث کی کتاب ہے، تو اس میں نبی علیہ السلام کی جو ساری خصائل ہیں، ہر چیز بیان کی ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پہ جو بالوں کی لکیر تھی ان کا بھی ذکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا انداز، کیسے چلتے تھے وہ بھی مذکور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں کتنے سفید بال تھے وہ بھی مذکور ہے، ہر چیز کا ذکر ہے۔ تو یہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مکمل نقشہ ہمیں دیا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اگر کسی غیر کی طرف دیکھیں زندگی گزارنے میں، یا نظام، ملک کا نظام چلانے میں، یا کسی بھی ادارے کا نظام چلانے میں، تو وہ تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن ایک مسلمان غیر کی طرف دیکھے، حالانکہ نبی پاک علیہ السلام نے مکمل ضابطہ حیات جسے کہتے ہیں وہ ہمیں حوالے کر دیا ہے، تو کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس۔ آج ہمارے ہیرو کون ہیں؟
یہی ٹک ٹاکر جو آپ اسمارٹ فون پہ دیکھتے ہیں، آج کوئی پوچھے آپ سے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے چچا کتنے تھے، ان کے کیا نام تھے، پھوپھیاں کتنی تھیں، کیا نام تھے ان کے، کیا جواب دیں گے آپ؟ اور آپ سے کوئی پوچھے پاکستان کا اوپنر کھلاڑی کون کون ہے کرکٹ کے، آپ فوراً بتا دیں گے، کتنا سکور کتنے میچ میں ہوا بتا دیں گے۔ تو سیرت کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی ڈھال لینا۔ تو اس کے لیے عزیز طلبہ اور معزز اساتذہ کرام، یہی عرض کر رہا ہوں میں کہ اب سیرت کہاں سے معلوم ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم چلیں تو سنت کہاں سے معلوم ہو؟ اچھا، سنت پہ چلے گا کون؟ سنت پہ وہ چلے گا جو عاشق رسول ہو، جو نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہو، لیکن زبانی کلامی نہ ہو۔ آپ نے مجنون اور لیلا کا نام تو سنا ہوگا، تو ایک حکایت لکھی ہے کتابوں میں، بات لمبی نہیں کروں گا، کوشش یہی ہوگی میری لیکن ہو جاتی ہے کہ حکایت لکھی ہے کہ لیلا مجنون کے پاس دودھ بیچتی تھی پینے کے لیے روزانہ۔ تو ایک آدمی کو پتہ چلا تو وہ راستے میں آ کے بیٹھ گیا۔ اب دودھ لے جانے والا جو قاصد ہوتا اس کے سامنے بیٹھ کے جب وہ گزرتا تو وہ کہتا کہاں جا رہی ہو یا کہاں جا رہے ہو؟ ایک عورت کو بیچتی تھی وہ لیلا کہ جی مجنون کو دودھ لینے جا رہی ہوں۔ وہ کہتا مجنون تو ادھر بیٹھا آپ کے سامنے میں ہوں۔ کہ اچھا آپ مجنون کے ہاں جی لے لو۔ دودھ پی لیا اس نے، دوسرے دن تیسرے دن۔ اب لیلا نے جب پوچھا کہ جب دودھ دینے جاتی ہو تو مجنون کیا کرتے ہو؟ کہتی کہ فوراً دودھ پی لیتا ہے۔ لیلا کو شک پڑ گیا، اس نے کہا کہ یہ لو چوری اور یہ لو پلیٹ۔ تو پلیٹ لے کے چوری دے کے اس کو بھیجا اور اسے سمجھایا کہ جب وہ مجنون کے پاس سے گزرو تو اسے یہ کہو کہ لیلا نے مجنون کے بدن کا گوشت مانگا، کوئی ران سے یا کوئی ہاتھ سے کوئی پنڈلی سے کوئی گوشت کا ٹکڑا کاٹ کے دے گا۔ اب وہ جو گزری عورت اس فرضی مجنون کے سامنے سے جب گزری تو وہ کٹورا سا تھا، پلیٹ نما کٹورا، وہ سمجھے شاید دودھ لے کے آئی ہے۔ اس نے کہا کہ آ گئی ہو؟ کہ ہاں جی آ گئی ہو۔ یہ لو پلیٹ، وہ تو خالی تھی یا کٹورا خالی تھا۔ کہ جی یہ کیا ہے؟ یہ چوری بھی ساتھ، یہ بھی لے لے۔ کہ لیلا نے گوشت مانگے تمہاری جسم کا۔ وہ سمجھ گیا کہ بات کھل گئی ہے، میرا بھید کھل گیا۔ اس نے کہا کہ گوشت والا مجنون جو ہے ادھر جنگل میں بیٹھا ہے، میں دودھ والا مجنون ہوں، میں گوشت والا نہیں ہوں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تقریریں تو بہت ساری کریں لیکن جب اللہ پوچھے کہ میرے نبی کی کون سی سنت تمہارے اندر ہے، ہم کیا کہیں کہ ہم تو گوشت والے ہیں یا اپنا دودھ والے ہیں، گوشت والا تو کوئی اور ہوگا۔ تو ایسی صورت نہ بن جائے۔ تو اس کے لیے عزم کرو سارے اور نیت کرو کہ سنت کے مطابق ہم نے صحیح عاشق رسول بننا ہے، سنت والی زندگی اپنانی ہے۔ اور اس کے لیے کیا ہوگا کہ علماء کرام سے، اپنے اساتذہ کرام سے، ان سے پوچھ کے ہم اپنی زندگی گزاریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کھایا، کیسے پہنا، کیسے غمی شادی میں شریک ہوئے، کیسے نماز پڑھی، کیسے روزہ رکھا، کیسے جو بھی اعمال ہیں وہ سارے سنت کے مطابق تو کریں گے نا سارے انشاءاللہ۔ اچھا ایک اور بات عبدالعزیز صاحب کے حوالے سے میں عرض کروں کہ ماشاءاللہ تقریریں بھی ہوئی ہیں، اردو میں بھی ہوئی، پنجابی میں بھی بات ہوئی، تو انگریزی میں بھی تقریر ہوئی، لیکن نبی علیہ السلام کی زبان میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان مبارک تھی اس میں کوئی تقریر میں نہیں سنی۔ تو آئندہ انشاءاللہ اگلی تقریب میں اس طرح کی عربی میں بھی انشاءاللہ تقریر ہوگی، تیاری کریں گے نا سارے؟ تو بس یہ اسی دعا پہ میں بات ختم کروں گا کہ ہم نے جو سنا، جو کہا اس مبارک اور بابرکت مجلس میں، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔